دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ چین میں اسلام کب آیا اور فی الوقت چین میں اسلام اور مسلمانوں کی صورت حال کیا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریے اور ہاں سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ چین اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے ہوا ہے، بلکہ دونوں ممالک کے تعلقات کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہ تعلقات صدیوں پہلے قائم ہو چکے تھے، البتہ ان میں استحکام اور مضبوطی اس کے بعد ہی آئی ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں دعوت اسلام دینا شروع کیا تھا، اس وقت بھی عرب کے لوگ چین کے نام سے ناواقف نہیں تھے۔ البتہ اسلام سے اہل چین 7ویں صدی عیسوی کے درمیان متعارف ہوئے، یعنی اسلام سے ان کی واقفیت 1300 سال پہلے سے ہے۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 21 ہجری میں جانگ آن میں ایک وفد بھیجا۔ چانگ آن اس وقت چین کا دارالحکومت تھا۔ اس وفد نے چینی شہنشاہ سے ملاقات کی، اسے خلافت اسلامیہ اور اسلام کے احوال نیز مسلمانوں کے رہن سہن سے واقف کرایا۔ تاریخ داں حضرات اسی واقعے کو چین میں اسلام کی آمد کا آغاز مانتے ہیں۔ البتہ عملی طور پر چین میں اسلام کی نشر و اشاعت عرب اور ایران سے آنے والے مسلمان تاجروں کے ذریعے ہوئی، جو وہاں خشکی اور دریا کے راستوں سے پہنچے تھے۔ چین کے مغربی سرحدی علاقوں میں اسلام خشکی کے راستے ترکستان کے واسطے سے پہنچا تھا۔ ترکستان میں اسلام بنو امیہ کے دور خلافت میں ہی پہنچ چکا تھا، کیونکہ ترکستان کو اسی زمانے میں فتح کر لیا گیا تھا، اور مشرقی چین میں اسلام سمندری راستے سے داخل ہوا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمانوں کا ایک وفد اسی راستے سے چین میں آیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار کئی وفد عرب ملکوں سے چین آتا رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ 908 عیسوی تک تقریباً 30 قافلے عرب ممالک سے آ چکے تھے۔ اسی زمانے میں باہر سے آنے والے مسلمان داعیوں نے کچھ مسجدیں بھی تعمیر کی تھی، جن میں سے ایک گونگان زاؤ کے مقام پر تعمیر کی گئی تھی۔ اس مسجد کا نام مسجد گوانگ تا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مسجد قوان زاؤ شہر میں تعمیر کی گئی، اس مسجد کا نام مسجد قنگ زہن تھا، اور یہ دونوں مسجدیں آج بھی موجود ہیں۔ میرے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ شروع میں عرب اور ایران سے جا کر اسلام کی دعوت دینے والے مسلمانوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ چین میں دیگر مذاہب کے ساتھ بدھ مت مذہب کا غلبہ تھا۔ وہاں کے مسلمانوں میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے انہوں نے چینی زبان سیکھی اور چینیوں کو عربی کی تعلیم دی تاکہ لوگ عربی زبان میں قرآن کو پڑھ سکیں۔ لیکن دھیرے دھیرے عربی جاننے والے حضرات کم ہو گئے اور چینی زبان میں اسلامی کتابیں دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت لوگوں کو کافی پریشانیاں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے۔ لیکن اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس جانب مسلمانوں نے توجہ دی اور قرآن کے ترجمے کے علاوہ دیگر اسلامی لٹریچر کتابیں چینی زبان میں تیاری کیا جانے لگا، اور آج الحمدللہ ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں۔ میرے دوستو، شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ بر صغیر ایشیا میں ہندوستان کے بعد چین دوسرا ملک ہے جہاں مسلمان سب سے بڑی اقلیت شمار کی جاتی ہے۔ چین میں 56 قومیں آباد ہیں، جن میں 10 قومیں مسلمانوں کی ہے۔ ان میں سب سے بڑی قوم مسلم قوم ہوئی ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو وسط ایشیا اور بلاد فارس سے ہجرت کر کے چین میں آباد ہو گئے تھے۔ باقی مسلم قوموں پر اسلام کے اثرات بہت واضح اور نمایاں ہیں، جو زندگی کے تمام پہلوؤں میں اسلامی تعلیمات سے ان کی وابستگی، کھانے پینے، لباس اور گھروں کی حیت اور مذہبی اجتماعات اور تہواروں سے ظاہر ہے۔ میرے دوستو، اگر یہاں تک ویڈیو آپ نے دیکھ لیا تو چین میں اسلام کب آیا اور کس کے دور خلافت میں یہاں مسلمانوں کا قافلہ آیا، یہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ چین میں موجودہ وقت میں اسلام اور مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے شروع میں جان لیا کہ چین میں اسلام بہت پہلے پہنچ چکا تھا اور اس وقت سے آج تک موجود چلا آ رہا ہے۔ اس وقت چینی مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو دوسرے مسلم ممالک میں رہ کر یا وہاں کی اسلامی یونیورسٹی میں فیض یاب ہو کر آئے ہوئے ہیں اور چین میں اسلام کی ایک بہترین تصویر پیش کر رہے ہیں۔ چین کے سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی میدان میں جس حد تک گنجائش ہے، اس حد تک مسلم اقلیت کو ملنے والے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اسلام کے لیے والہانہ جذبہ تو رکھتے ہیں لیکن اپنی اسلامی شناخت کھو چکے ہیں۔ ان کے اندر اسلام کا دفاع کرنے کا جذبہ تو موجود ہے، لیکن وہ اسلام کی تعلیمات اور بنیادی ارکان تک سے ناواقف ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے سامنے یہ کہہ دے کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے تو انہیں غصہ آ جائے گا اور اس کا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ اسلام کیا ہے تو وہ آپ کو کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چین کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے، جہاں تعلیم ابتدائی، ثانوی اور یونیورسٹی مراحل سے گزرنے کے دوران کمیونزم کو ان کے ذہنوں میں اچھی طرح نچوڑ دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ تو وہ چند باتیں ہوئی جو چینی مسلمانوں میں کمی یا کوتاہی کی صورت میں پائی جاتی ہے، مگر حکومت چین کی جانب سے بھی موجودہ وقت میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کچھ زیادہ ہی کیا جا رہا ہے۔ مذہبی آزادی کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، مساجد کو توڑنے کا کام کیا جا رہا ہے، جو آئے دن ہمیں اخبارات یا الیکٹرانک میڈیا سے معلوم ہوتا رہتا ہے۔ بلا شبہ فی الوقت چین کے مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا اس آیت کریمہ پر ایمان ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔